عزیز طالبات، السلام علیکم۔ داستان، ناول، افسانہ، آپ ان اصناف سے تو واقف ہی ہیں، اور آپ یہ بھی بخوبی جانتی ہیں کہ ایسی کہانی یا قصہ جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا کرداروں اور مکالموں کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامے کو زندگی کی نقالی یا زندگی کی عکاسی بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اپنی درسی کتاب سے ایک ڈرامہ رستم و سہراب کا مطالعہ کریں، لیکن پہلے پیش درس جس سے ہمیں اس ڈرامے کا پس منظر معلوم ہو جائے گا۔ آپ پیش درس پر نظر رکھیے، میں آپ کو آسان لفظوں میں اور ضروری وضاحت کے ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ رستم و سہراب یہ ڈرامہ دراصل فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے شاہ نامہ سے ماخوذ ہے، اور شاہ نامہ نظم کی صورت میں ایک رزمیہ یعنی جنگ کی داستان ہے، انگریزی میں جیسے ہم ایپک پویم کہتے ہیں۔ اس نظم میں اسلام سے پہلے ایران کی تہذیب اور سیاسی عروج و زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ دھیان دیجیے گا، داستان اسلام سے پہلے کی ہے، لیکن ایرانی کلچر، ایرانی پولیٹیکلز اپس اینڈ ڈاؤنز بیان ہوئے ہیں۔ ایسا کہتے ہیں کہ فردوسی نے اسے محمود غزنوی کی فرمائش پر لکھا تھا۔ فردوسی نے اپنے شاہ نامہ میں ایران کی تاریخ اور اساطیر کو، یعنی کچھ حقیقت کچھ افسانے کو خلط ملت کر دیا ہے، گڈمٹ کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ رستم اور سہراب اس رزمیے، اس نظم کے دو اہم کردار ہیں۔ رستم ایران کا مشہور پہلوان تھا جو کیانی بادشاہ، کیانی یہ فارس کے دوسرے بڑے حکمراں خاندان کا نام ہے، جیسے مغل خاندان، غوری خاندان وغیرہ ہم کہتے ہیں حکمراں خاندان تھے، تو رستم کیانی خاندان کے کیانی بادشاہ کیکاؤس، جسے کیخسرو بھی کہا جاتا ہے، اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ ان کی زبان میں کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ کیکاؤس یعنی کاؤس بادشاہ، کیخسرو یعنی خسرو بادشاہ۔ کیکاؤس کو جب دیو سپید مازندرا میں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتا ہے تو رستم ہی اس کٹھن اور مشکل کام کو، اس مہم کو 7 دنوں میں سر کر لیتا ہے اور بادشاہ کو چھڑا لاتا ہے۔ رستم کی شجاعت، اس کی بہادری کی بدولت ہی کیانی سلطنت وسیع ہوتی گئی۔ رستم کا بیٹا سہراب بھی اپنے باپ کی طرح طاقتور اور جنگ کے فن کا ماہر تھا، فن حرب کا ماہر تھا، حرب مانے جنگ۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا کہ رستم ایران کے بادشاہ کیکاؤس کی فوج کا جرنیل تھا، اور سہراب توران کے بادشاہ افراسیاب کی فوج کا نامور اور دلیر سپاہی تھا، اور ایران اور توران یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ممالک تھے۔ جس وقت سہراب نے ایران پر فوج کشی کی، اس وقت ایران کی باغ ڈور رستم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ رستم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، اور سہراب بھی صرف اپنے والد کے نام سے واقف تھا۔ والد کو اب تک
उसने देखा नहीं था। क्यों? वजह जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, जो आपको नेट पर मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल बनकर, दुश्मन बनकर सामने आते हैं और बाप के हाथों बेटा यानी सोहराब मारा जाता है। और बाप के हाथों बेटे का कत्ल दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इस मंजूम दास्तान के तर्जुमे दुनिया की कई जुबानों में हुए। आगा हश्र काश्मीरी ने इस रज़्मिये को उर्दू में ढाला। गौर कीजिएगा, शाहनामा नज्म की सूरत में फारसी जुबान में है और इस रज़्मिये को आगा हश्र ने ड्रामे की सूरत में उर्दू में ढाला है। उर्दू में लिखे गए आगा हश्र काश्मीरी के इस ड्रामे को बरसों स्टेज पर खेला जाता रहा है। आगा हश्र ने नसरी मतन के साथ साथ जगह जगह अशआर भी इस्तेमाल किए हैं। आप देख सकती हैं कि हश्र इस पर तखल्लुस का डोई का निशान लगा हुआ है, यानी ये सिर्फ ड्रामा नवीस ही नहीं, शायर भी थे, जिनकी वजह से ड्रामे की असर आफरीनी में इजाफा हुआ है। ज़ेर नज़र इक़्तिबास में मुकालमों और खुद कलामी के जरिए, खुद कलामी माने खुद से बातें करना, अपने आप से बात करना, खुद कलामी के जरिए रुस्तम और सोहराब के जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जान पहचान। आगा हश्र काश्मीरी का नाम आगा मोहम्मद शाह था। वो 3 अप्रैल सन 1879 को बनारस में पैदा हुए। नौजवानी में वो मुंबई चले गए। वहाँ काउस जी की ड्रामा कंपनी में उन्होंने ड्रामा नवीस की हैसियत से नौकरी कर ली। इससे कबल वो अपना पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत लिख चुके थे। वो सन 1897 में बनारस से शाये हुआ था। इसके बाद हश्र ने बनारस में द ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की और इसके लिए सीता बनवास, रुस्तम और सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। इनमें रुस्तम और सोहराब ने खूब शोहरत हासिल की। काउस जी की कंपनी में आगा हश्र ने मारे आस्तीन, मुरीद शक, असीर हिर्स और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। फिर उनका ताल्लुक अर्दशीर भाई की कंपनी से हो गया, जिसके लिए सफेद खून और सैद हवस लिखे गए। कई थिएटर कंपनियों से मुंसलिक रहने के अलावा उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाईं। उनके लिए आगा हश्र ने बहुत से ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इनकी वजह से आगा हश्र को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अवाम में वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। आगा हश्र ने अंग्रेजी के बाज़ ड्रामों के तराजिम भी किए थे। ये तर्जुमे इतने आज़ाद थे कि इनमें असल अंग्रेजी ड्रामों का ख्याल ही बदल गया था। आगा हश्र के अहद की यह खुसूसियत भी काबिल जिक्र है कि उस जमाने के ड्रामों ने तफरीह मुहैया करने के साथ साथ अवाम को बेदार करने में भी जबरदस्त रोल अदा किया। इस मामले में आगा हश्र सबसे आगे रहे। उनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के खिलाफ एहतजाज की खूबसूरत मिसाल है। आगा हश्र का इंतकाल सन 1935 में हुआ। हमारी दरसी किताब में मौजूद इक्तिबास रुस्तम और सोहराब का आखिरी बाब है, यानी इस ड्रामे का अंजाम हम पढ़ने वाले हैं। आइए इस इक्तिबास में मौजूद जितने किरदार बयान हुए हैं उनसे मुतारिफ हो जाएं।
رستم ایران کے بادشاہ کیکاؤس کی فوج کا ایک بڑا طاقتور بہادر سپاہ سالار اور سہراب کا باپ بھی، والد بھی۔ سہراب توران کی فوج کا بہادر سپاہی، رستم کا بیٹا۔ حجیر سہراب کا قیدی۔ ہومان اور بارمان دو نام ہیں اور یہ دونوں سہراب کے ساتھی سپاہی ہیں۔ توس اور گودرز رستم کے دو ساتھی سپاہی ہیں۔ پردہ اٹھتا ہے، چھاؤنی کا منظر، رات کا وقت، دور ایرانی اور تورانی لشکروں کے خیمے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہومان، بارمان اور حجیر کے ساتھ سہراب کا داخلہ۔ چھاؤنی فوجی کیمپ کو کہتے ہیں۔ بھاری تعداد میں فوج یا پولیس اہلکاروں کا کسی جگہ متعین ہونا، خیمے یعنی ٹینٹ، آپ کو پتا ہے۔ سہراب، حجیر، ہومان اور بارمان، ان چاروں کرداروں کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، مکالمے دیکھیں گے۔ سہراب پوچھتا ہے، کیا واقعی رستم اس لشکر میں نہیں ہے؟ حجیر، میں نے ایرانی لشکر کا ایک ایک کونا، ایک ایک خیمہ، ایک ایک سردار کا چہرہ آپ کو دکھا دیا اور ان سرداروں کے نام، رتبے اور عہدے سے بھی واقف کرا دیا۔ تعجب ہے کہ پھر بھی آپ میری سچائی پر شک کر رہے ہیں۔ سہراب، بے شک میں نے بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں تمہارے ساتھ ایرانی فوج کا پوری طرح جائزہ لیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ ضرور یہیں کہیں موجود ہے۔ حجیر، کیا یہ ممکن نہیں کہ رستم کو پہچاننے میں تمہاری آنکھوں نے غلطی کی ہو؟ حجیر کہتا ہے، میں رستم کو ایک بار نہیں، سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں۔ میری نظر ابھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ دیکھی ہوئی صورت کو بھی نہ پہچان سکوں۔ سہراب، تو پھر میں تسلیم کر لوں کہ وہ زابل سے ایران کی مدد کے لیے نہیں آیا؟ ہومان، مجھے جاسوس سے اطلاع ملی ہے کہ رستم اس جنگ میں کیکاؤس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن کیکاؤس نے سرے دربار اس کی بے عزتی کی اور وہ بے انتہا ناراضی اور غصے کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ سہراب، اپنے آپ سے یعنی خود کلامی کرتے ہوئے، ایک طرف ان کی آواز اور ایک طرف دل کی آواز، کس آواز کو سچائی کی آواز سمجھوں؟ حجیر یہ بھی اپنے آپ سے کہتا ہے، اگر سہراب نے رستم کی جان کو نقصان پہنچایا تو میرے ایران کی حفاظت کون کرے گا؟ نہیں، سچائی کو اندھیرے سے روشنی میں نہ آنے دوں گا۔ سہراب، دیکھ حجیر، جس طرح رات کے وقت شکار کی تاک میں بیٹھے ہوئے بھیڑیے کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، اسی طرح مجھے تیری نگاہوں میں بھی ایک عجیب خوفناک چمک دکھائی دیتی ہے۔ رستم نہیں ہے، یہ کہتے وقت ہوا سے ہلتے ہوئے تنکے کی طرح تیرے ہونٹ کانپ اٹھتے ہیں اور پیلے پتے کی طرح تیرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ گریباں پکڑ کر، خبردار مجھے دھوکہ نہ دینا، ورنہ قسم ہے تلوار کی کہ تیرے خون کو موری میں بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ حقیر سمجھوں گا۔ آگے بڑھ، اب دنیا میں تیرے لیے دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، سچا ثابت ہو گیا تو رہائی اور جھوٹا ثابت ہوا تو موت۔ حجیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے جاتا ہے۔ بارمان، شاباش ہے حجیر کو، اس کے ایک جھوٹ نے باپ بیٹے کے بیچ میں سینکڑوں پردے حائل کر دیے۔ ہومان، لیکن مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کیکاؤس کے دربار سے خفا ہو کر چلے جانے کے بعد
رستم دوبارہ کیکاؤس کی اعانت کے لیے رضامند کیسے ہو گیا؟ کس طرح رضامند ہو گیا؟ اعانت یعنی مدد۔ 12 کیکاؤس نہایت غصہ ور اور جلد باز ہے۔ جوش کم ہونے کے بعد اسے اپنی غلطی معلوم ہوئی۔ آخر اس کے اظہار ندامت اور توس و گودرز کے سمجھانے سے رستم اپنا ارادہ بدل دینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ہومان اپنے بادشاہ افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے کوشش کرو کہ اس جنگ کے آخر تک باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں۔ توران کی سلامتی کے لیے رستم اور سہراب دونوں کو، اور دونوں نہیں تو ایک کو مرنا ہی چاہیے، ورنہ یہ مل کر ساری دنیا کو ایران اور کیکاؤس کا غلام بنا دیں گے۔ دونوں چلے جاتے ہیں، پردہ گرتا ہے۔ آئیے اس پہلے سین کو سمجھ لیں۔ پردہ اٹھتا ہے، سٹیج پر فوجی چھاؤنی کا منظر ہے۔ وقت رات کا بتایا گیا ہے۔ ایرانی اور تورانی دونوں فوجوں کے کئی خیمے سٹیج پر دکھائی دے رہے ہیں، اور سٹیج پر سہراب کے 2 ساتھی اور سہراب کا قیدی یعنی حجیر جس کا تعلق ایران سے ہے سٹیج پر آتے ہیں۔ ان کے درمیان ہوئے مکالمے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سہراب اپنے والد رستم کو دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ سہراب حجیر سے رستم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایران سے اس لشکر کے ساتھ نہیں آیا؟ حجیر جواب دیتا ہے کہ اس نے ایرانی لشکر کا ہر کونا، ہر خیمہ اور ہر سردار کا چہرہ دکھا دیا، بلکہ ان سرداروں کے نام، رتبے اور عہدے بھی بتا دیے، اور پتہ یہ چلا کہ رستم ان میں نہیں۔ پھر بھی سہراب اس کے سچ کو جھوٹ ہی سمجھ رہا ہے، اس پر شک کر رہا ہے۔ سہراب اعتراف کرتا ہے کہ وہ بھی حجیر کے ساتھ بھیس بدل کر پوری ایرانی فوج کا جائزہ لے چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل یہی کہہ رہا ہے کہ رستم اس فوج میں موجود ہے۔ شاید حجیر کی آنکھیں اسے پہچان نہیں سکی ہیں۔ حجیر بتاتا ہے کہ اس نے رستم کو 1-2 بار نہیں، سینکڑوں بار، hundreds of times دیکھا ہے۔ اب واقعی اتنی بار دیکھا ہوا چہرہ بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی نظر اتنی کمزور نہیں کہ کئی بار دیکھی ہوئی صورت وہ نہ پہچان سکے۔ سہراب پوچھتا ہے کہ کیا وہ مان لے، وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ رستم زابل یا زابلستان ایک جگہ کا نام ہے، اور رستم یہاں کا حکمراں تھا، تو رستم زابل سے ایران کی مدد کے لیے نہیں آیا؟ سہراب کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے۔ سہراب حجیر سے پوچھتا ہے۔ اب یہاں ہومان بھی بتاتا ہے کہ اس کے جاسوس نے یہ بتایا تھا کہ رستم کیکاؤس کی مدد کے لیے آیا تھا، مگر کیکاؤس نے رستم کی پورے دربار کے سامنے بے عزتی کر دی تھی، جس کی وجہ سے رستم غصے میں آ کر ناراض ہو کر اپنے ملک واپس چلا گیا تھا، زابل واپس چلا گیا تھا۔ سہراب خود سے کہتا ہے کہ ایک طرف تو ان دونوں کے مطابق رستم اس فوج میں شامل نہیں، اور دوسری طرف اس کا دل کہہ رہا ہے کہ رستم آیا ہے۔ وہ کس کی بات کو سچ مانے، دل کی یا ان دونوں کی؟ حجیر بھی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر سہراب نے رستم کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کے ملک ایران کی حفاظت کون کرے گا؟ اچھا یہی ہے کہ سچائی اندھیرے میں ہی رہے،
اور سچائی یہ تھی کہ رستم ایرانی لشکر میں موجود تھا، لیکن حجیر نے یہ بات سہراب سے چھپائی تھی، اور سہراب کو اس بات کا قوی یقین تھا کہ حجیر اس سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حجیر کی آنکھوں کی خوفناک چمک رستم اس لشکر میں نہیں ہے، ایسا کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کا کانپنا اور خوف سے چہرہ زرد ہو جانا، یہ سب اس کے جھوٹ کی غمازی کر رہے تھے۔ ان تینوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے، یعنی حجیر کی آنکھوں کی خوفناک چمک کو بھیڑیے کی چمکتی آنکھ سے، خوف سے کانپتے ہوئے اس کے ہونٹ کو ہوا سے ہلتے ہوئے تنکے سے، اور زرد یا پیلے چہرے کو پیلے پتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سہراب حجیر کا کالر پکڑ کر اسے دھمکی دیتا ہے، اسے خبردار کرتا ہے، اور اپنی تلوار کی قسم کھاتا ہوا کہتا ہے کہ اگر اس نے اسے دھوکہ دیا تو اس کے نزدیک اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، موری یا گٹر میں بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ اس کے خون کو وہ حقیر سمجھے گا۔ کہتا ہے آگے بڑھ، اسے وارننگ دیتا ہے کہ اب اس کے لیے دنیا میں صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں، رہائی یا موت۔ رستم اس لشکر میں نہیں ہے، اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو اسے رہا کر دیا جائے گا، اور اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو اسے مار دیا جائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ حجیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اب اسٹیج پر 2 کردار بچے ہیں، 2 کردار رہ گئے اسٹیج پر، ہومان اور بارمان، جو سہراب کے ساتھی سپاہی ہیں۔ ہومان اور بارمان بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ایرانی لشکر کے ساتھ رستم آیا ہوا ہے، یہ ان کے مکالمے سے پتہ چلا۔ بارمان حجیر کے جھوٹ بولنے پر اسے شاباشی دیتا ہے کہ اس کے ایک جھوٹ نے باپ بیٹے کے بیچ کئی پردے ڈال دیے۔ ہومان کہتا ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رستم تو کیکاؤس سے خفا ہو کر چلا گیا تھا، جیسا کہ اس کے جاسوس نے بتایا تھا، پھر وہ کیوں کیکاؤس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا؟ بارمان بتاتا ہے کہ بادشاہ بہت جلد باز اور غصے والا ہے، جب اس کا غصہ کم ہوا تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ بادشاہ کی ندامت اور اپنے ساتھیوں توس و گودرز کے سمجھانے پر رستم اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ ہومان کہتا ہے کہ ان کے بادشاہ افراسیاب کی آرزو پوری ہو، وہ ایرانی فوج سے اپنا انتقام لے سکے اور ان کا ملک سلامت رہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے رستم اور سہراب دونوں کا ہی مرنا یا 2 میں سے کسی ایک کا مرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں باپ بیٹے مل جائیں گے اور ایک دوسرے کو پہچان لیں گے تو دونوں مل کر پوری دنیا کو کیکاؤس کا ایران کا غلام بنا دیں گے۔ ایسا کہہ کر یہ دونوں بھی اسٹیج سے چلے جاتے ہیں۔ ہومان اور بارمان رستم کے بارے میں جانتے ہوئے بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رستم و سہراب ایک دوسرے سے ملیں اور نتیجے میں ان کا ملک ایران سے شکست تسلیم کر کے اس کا ایران کا غلام ہو جائے۔ پہلا سین یہاں ختم ہوتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ ہم بھی پھر ملیں گے دوسرے سین کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔